جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں، تو ریویژن میں ہم نے بیٹا سورۃ انفال جو ہے وہ اس کا حصہ الف بے جیم جو ہے یہ کر لیا ہے، اور ساتھ میں بیٹا ہمارے اس میں درس الثانی جو ہے اس کا بھی حصہ الف شامل ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے اس کی ریویژن کر لی ہے، یہ الحمدللہ ہماری چیزیں ریوائز ہو گئی ہیں۔ تو بیٹا اس میں اگر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہے یا کچھ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا دوں گی۔ تو بیٹا موضوعاتی مطالعہ اس کی طرف آتے ہیں، اس کی ہم ریویژن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے لانگ کویشچن جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپیز پر لکھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے کویشچن جو ہے وہ چیک بھی ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا ابھی اس کو بک میں سے، آپ کو پتہ ہے بک میں سے بیٹا لانگ کویشچن تو آپ نے یاد کرنے ہی ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ آپ نہیں، اس میں شک، وہ آپ نے ویسے ہی یاد کرنے، لیکن موضوعاتی مطالعہ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو بک سے اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بک کے اندر سے ہی MCQs بھی بنتے ہیں اور شارٹ کویشچن بھی اسی کے اندر سے بنتے ہیں، تو آپ نے اس کو بک کے اندر سے بھی جو ہے وہ لیسن کو یاد کرنا ہے۔ تو بیٹا آج ہم اس کی ریویژن میں موضوعاتی مطالعہ کا جو چیپٹر ہے قرآن مجید فرسٹ چیپٹر ہے، اس میں ہم اس کے قرآن پاک کے تعارف، اس کی حفاظت اور فضائل جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس کا تعارف جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل جو ہے وہ پیدا کیے۔ انسان کی جسمانی جو ہے اور فطری ضروریات کسے کہتے ہیں؟ جو کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو اس کی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، فطری طور پر، قدرتی طور پر جو ہے جس چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جیسے جو ہے وہ معاشی طور پر حساب لگا لیں، یا ایسی چیزیں جو کہ انسان کو کھانے پینے کے لحاظ سے جو ہے اس کو اتنی عقل دی، اس کو اتنی سمجھ دی کہ وہ اس کے لیے مادی وسائل کیا ہوتے ہیں، جو کہ انسان جو ہے جن کو فزیکلی ہاتھ لگا سکتا ہے، ایسی چیزیں جن کو فزیکلی انسان استعمال کرتا ہے، یعنی کہ کھانے پینے کے لیے جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں، یا ویسے مادی چیزیں جو وہ پہننے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو وہ زندگی گزارنے کے لیے، دیگر تمام وہ چیزیں جو انسان زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے اپنی استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کو مادی وسائل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی وسائل کو پورا کرنے کے لیے، یا جسمانی اور فطری جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مادی وسائل جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، اور ساتھ میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی یہ چیزیں، انسان کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل پیدا کیے، اور وسائل کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی ضروریات تو پوری ہو رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہنی اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ جانوروں اور انسانوں میں بیٹا یہی فرق ہے نا عقل کا، کہ انسانوں کو جو ہے وہ عقل دی گئی، اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ دی گئی، اسے اچھائی اور برائی کے دو راستے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، کہ یہ ایک راستہ اچھائی کا ہے اور یہ راستہ ہے جو برائی کا ہے، کہ یہ اس راستہ تم اختیار کرو گے تو تم برائی پر چلو گے، اور ظاہر سی بات ہے جب برائی پر چلے گا تو جہنم ہمارا پھر مقدر ہے۔ برا راستہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ برائی ہی ہمارا مقدر ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں، اچھائی کا راستہ کیا ہے کہ جو اللہ نے اپنی شریعت کے مطابق ہمیں عطا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس پر ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جیسے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، نیک عمل کرنے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، نماز ادا کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی، تمام وہ احکامات، تمام وہ عقائد جن پر دل و جان سے یقین رکھنا، اور تمام وہ ارکان جن کو ہم فزیکلی ادا کرتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے لحاظ سے عطا فرمائی ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں پر چلنا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کو مادی وسائل تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کو ذہنی اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا، اس کی جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہتری کا اہتمام فرمایا، اور خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز جو ہے وہ عطا فرمائی۔ خیر اور شر بیٹا کہتے ہیں، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، اور شر کہتے ہیں برائی کو، یعنی کہ اچھائی کیا ہے، اچھا سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر ہم چلتے ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ اچھائی کیا ہے، جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم مختلف دیگر اچھائی جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، تمام وہ نیک کام، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا، لوگوں کی جو ہے وہ غیبت سے باز رہنا، لوگوں کو جو ہے غیبت کرنا یا ان کے لیے برے خیالات دل میں رکھنا، کینہ ہو گیا، حسد ہو گیا، بیٹا یہ تمام وہ برے کام ہیں جن
ان سے جب انسان بچتا ہے تو اس میں اس کی خیر ہی خیر ہے. اور شر کیا ہے کہ وہ برائی، کہ برے راستے پر چلنا، لوگوں کے بارے میں برا تصور کرنا، لوگوں کے بارے میں برا خیال کرنا، نماز ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، والدین کے احکامات کو نہ ماننا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا والدین کے احکامات کو ماننا، اسی پر چلنا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنا. اس جو ہے یہ چیزیں ہیں، یہ برائی ہیں. اور خیر اور شر کو اس میں فرق کرنے کے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک انسان کو اس کی صلاحیت عطا فرمائی، اس کو بتایا کہ شر کیا ہے، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ان چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے عقل جو ہے وہ فراہم کی، اور ساتھ ہی اسے جو ہے وہ ضمیر کی آواز جو ہے وہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ لگے ہیں جب بھی کوئی برائی کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہماری ایک اندر سے ہمیں آواز جو ہے ہمیں روکتی ہے، ہمیں ایک چیز جو ہے وہ متنبہ کرتی ہے. ہمیں جو ڈر ہوتا ہے، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہیں سے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں روکتی ہے. بیٹا وہ ہمارا ضمیر ہے، ہمیں برائی کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے. تو اگر کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا ہم یہ برا کام کر دیں گے، کسی کو کیا پتا، بیٹا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہماری اچھائی اور برائی جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام فرمایا. نہیں ہمارے کاندھوں پر کون بیٹھے ہوئے؟ دو معزز لکھنے والے جنہیں کرامن کاتبین جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ہماری ہر اچھائی اور ہماری ہر برائی جو ہے بیٹا یہ ویسے ہی نوٹ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ہمارا یہ نامہ اعمال جو ہے وہ عطا فرمایا جائے گا. ہمیں ہماری اچھائی اور ہماری برائی کے بارے میں جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہماری ایک فلم کی طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں اس بارے میں جو ہے پتہ چلے گا. تو یہ جو ضمیر کی آواز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے ذریعے ہم کیا ہے کہ کسی کی بھی برائی کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے کامل کہتے ہیں مکمل، تو مکمل اس کی رہنمائی کے لیے، مکمل اس کو سیدھے راستے پر آنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو ہے وہ بھیجے، کس وجہ سے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جائیں اور برائی کا راستہ انہیں بتائیں کہ یہ برا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، اس طرف تم آؤ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو ہے وہ مبعوث فرمائے، اور مختلف انبیاء پر مختلف کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائی. کچھ انبیاء پر صحیفے نازل فرمائے، مختلف بیٹا جو کتابیں ہیں جیسے تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، زبور ہو گئی، قرآن پاک. تو بیٹا یہ پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انبیاء پر ہوتی رہی ہیں. اور اس وقت کے لوگ جس نبی پر جس وقت میں جو کتاب نازل ہوتی رہی ہے لوگ اس کو مانتے رہے ہیں. لیکن بیٹا جیسے پہلا حکم جو ہے وہ نیا حکم آتا ہے تو آنے کے بعد جو پہلا حکم ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، جس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. کہ ایک نیا شرعی حکم آ گیا اور پہلا جو حکم ہے اس کو جو ہے وہ بدل دینا یا اس کو ختم کر دینا، وہ اس نے آ کر نئے حکم نے پہلے حکم کو ختم کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا. تو اب اس کی جگہ نیا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا. تو اسی طرح بیٹا پہلی جو کتابیں ہیں وہ نازل ہوتی رہی ہیں، جیسے تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی. یہ کتابیں بیٹا پہلے انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہیں اور لوگ اس کو مانتے بھی رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اب قرآن پاک جو نازل ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم آیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد پہلی جو تمام احکامات ہیں، پہلی جو تمام کتابیں ہیں، اس قرآن پاک نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا کہ اب ہم ان کتابوں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے اس کتاب کے مطابق تا قیامت آنے والے لوگوں کو اسی سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اسی سے ہی اپنے لیے اچھائی کو ڈھونڈنا ہے. اور اس میں جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، اس کے اوامر جو ہیں، اس کے اوامر اور نہیں جو ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے انہی پر چلنا قرآن پاک کے مطابق، اور جن کتابوں سے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور ان کے جو نہیں کے اوامر ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے والے، ان چیزوں سے منع ہونا یہ ہم پر لازمی ہے. اور اسی کتاب سے ہمیں قیامت تک جو ہے رہنمائی ہمیں حاصل کرنی ہے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے یہ کتاب نازل فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ایسے ہی قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے، اور ہم جو ہیں مسلمان جو امت محمدیہ ہے یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری امت ہے. اس کے بعد نہ تو اب کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی اور کتاب نازل ہوگی، اور نہ ہی
جو ہے اس کے بعد کوئی اور امت آئے گی کہ جس کو نئی احکامات سکھانے کے لیے یا نیا دین سکھانے کے لیے کسی اور نئے دین کی یا کسی اور نئی شریعت کی ضرورت پڑے۔ تو بیٹا ہم نے اب اسی پر چلنا ہے، اسی قرآن پاک میں بیٹا تمام جو ہے زندگی کے مختلف مراحل جو ہیں ہر چیز کے بارے میں مکمل طور پر ایک گائیڈ لائن کے طور پر یہ ہمیں دے دی گئی ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بیٹا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، وہ ذاتی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ کوئی بھی بیٹا جو ہے وہ شریعت کے کوئی بھی احکامات ہوں، ہر طرح کی معلومات جو ہے وہ تجارتی لحاظ سے ہوں، وہ کاروباری لحاظ سے ہوں، وہ لوگوں کے آپس کے معاملات ہوں، وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کے جو ہے وہ تعلقات ہوں، یا گھریلو زندگی ہو، گھریلو زندگی سے باہر آپ دیکھ لیں، ہر چیز کے بارے میں بیٹا قرآن پاک میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ حکم دے دیے گئے ہیں۔ وہ وراثت کے قوانین ہوں، وہ لوگوں کے حقوق و فرائض ہوں، زوجین کے حقوق ہوں، اس کے علاوہ بیٹا وراثتی حقوق، جتنے بھی احکامات ہیں قرآن پاک میں مکمل طور پر اس میں لوگوں کو اس کے بارے میں ہدایات جو ہے وہ عطا فرما دی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی کمی بیشی نہیں رہ جاتی کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں لوگوں کو ہدایت نہ دی گئی ہو، بلکہ قرآن پاک میں ہر قسم کی ہدایت، ہر قسم کے احکامات میں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہ آخری کتاب ہے، آخری ہم نبی کی امت ہے، اور آخری نبی جو ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ ان کے بعد کسی بھی دین کی یا کسی بھی اور مزید اسلامی تعلیمات کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی۔ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری آیات جو ہے وہ نازل ہوئے، یہی تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہیں رہ جاتی کہ کوئی بھی نیا دین یا کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑے۔ آج جو ہے وہ دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی گئیں، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما دیا کہ اب تمہیں اسی اسلام پر، اسی دین پر چلنا ہے۔ اور اب سے لے کر آنے، اب پھر کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب جو یہاں پر موجود نہیں ہے وہ بعد میں آنے والوں کو بتا دے۔ تبھی سے یہ تعلیمات چلتی ہوئی آئی ہیں نا کہ پہلے جو ہے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کو بتائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تعلیمات کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، پہلے جو انبیاء ہیں یا پہلے جو ہے صحابہ کرام ہمارے گزرے ہیں، پھر بعد میں ان کے بعد جو ہے وہ لوگ ہمارے یہ جن لوگوں نے دین کو پھیلانے کا جو ہے وہ لیا ہے، ان کے ذریعے ہم تک یہ تعلیمات پہنچتی رہی ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تا قیامت آگے آنے والے لوگوں پر ہمارے ذریعے پھر ہمارے بعد آنے والے لوگ، ایسے ہی بیٹا لوگوں تک قیامت تک یہ چیزیں جو ہے وہ پہنچتی رہیں گی۔ اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی یہی ذریعہ ہے، دائمی کہتے ہیں ہمیشگی کا، ہمیشہ کے لیے ہدایت کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اور تمام جو سابقہ کتابیں ہیں یہ کتاب ان کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ قرآن پاک میں بیٹا تورات کا بھی ذکر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے تورات نہیں تھی، انجیل نہیں تھی۔ یہ جو کتاب ہے اپنے سے آنے والی پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں بیٹا۔ مختلف بتایا گیا ہے آپ کو پہلے بھی کہ مختلف ادوار کے لحاظ سے جو نبی نازل ہوا اس دور کے لحاظ سے اس پر ویسی کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو تورات بھی مانتے رہے ہیں لوگ، اس کو ہم بھی مانتے، کوئی شک نہیں، لیکن اب ان کے احکامات جو ہے یہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں کے جو تمام احکامات ہیں اب بیٹا وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب یہ کتابیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں اور صحیفے ہیں، لیکن قرآن پاک آنے کے بعد ہر قسم کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب اسی سے ہمیں جو ہے وہ سب کو ہدایت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور یہ تمام پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، پہلی جو امتیں ہیں ان کے لیے نبی جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر جو نازل شدہ کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ بیٹا یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئیں ان کو وہاں کے لوگوں نے اپنے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چینج کر لیا، جیسا وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی خواہشات ہوتی تھیں ان کے مطابق وہ اپنی کتابوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کیسے ہم اس میں ذرا سا بھی شک رکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کمی بیشی یا کوئی بھی زیر زبر کا یا کسی بھی چیز کا ہلکا سا بھی شائبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی کتاب اس وقت نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جیسی کتاب اس وقت نازل ہوتی تھی ویسے ہی اس
کے بعد بھی ابھی تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ مکمل کیا ہے اور ابھی ہی ویسے ہی ایز اٹ از یہ اپنی حالت میں موجود ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ایسے انتظام فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے وہ کوئی آیت یا کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ یاد کروا دیتے، انہیں سکھا دیا جاتا، اور مختلف چیزوں پر مختلف جو چیزیں ہیں جیسے کھجور کی چھال ہو گئی یا جو ہے وہ مختلف پتھر ہو گئے یا اس کے علاوہ ران ہو گئی جانوروں کی، تو اس طرح کی جو چیزوں پر یہ آیات جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ لکھ کر مکہ مکرمہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو لٹکا لیا جاتا کہ جو بھی نئے آنے والے صحابہ ہیں وہ اس کو دیکھیں یا اس کو پڑھیں اور پھر اس کو یاد کریں۔ ایسے ہی بیٹا اس کی حفاظت یہ ویسے ہی حفاظت کے ساتھ جب جیسے جیسے یہ نازل ہوتی رہی ویسے ہی یہ چیزیں اب تک جو ہے وہ ویسے ہی اصلی حالت میں موجود ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل یا کوئی جو ہے یہ کتابیں ذرا بھی اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کچھ بھی اس میں چینج نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ بیٹا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بیٹا، ایسے ہی آیت کا نمبر یا آیت کا نام پوچھا جاتا ہے کہ یہ آیت کہاں سے لی گئی ہے، یعنی کہ کس پارے کی آیت ہے یا کس سورت کی آیت ہے، یہ آیت نمبر کیا ہے۔ تو اس کا کیا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی یہ محافظ و نگہبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کی جو پچھلی تمام کتابوں کے لیے اس کو مہیمنن جو ہے کہا گیا، مہیمنن کہتے ہیں کہ جو ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک۔ اثر نو اس میں جو ہے قرآن پاک کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن جو ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو پہلی کتابیں تھیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے تمام تعلیمات اور عقائد جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، اپنی اصلی حالت میں اس کے عقائد محفوظ نہیں ہے، اور قرآن پاک نے جو ہے ان تمام عقائد کو، تمام تعلیمات کو اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ فرما دیا ہے۔ اثر نو کہتے ہیں کسی چیز کو دوبارہ سے نئے انداز میں جو ہے وہ بیان کر دینا، نئے طریقے سے یا نئے انداز میں بیان کر دینا۔ تو پہلی جو تعلیمات ہے یہ تمام عقائد ہیں وہ اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، اس میں رد و بدل کر دیا گیا، تو قرآن مجید نے اس تمام چیزوں کو، اس تمام عقائد، ان کے تمام تعلیمات کو دوبارہ سے اثر نو بیان کر کے اپنے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس پر پورا اطمینان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، پورے اطمینان سے ہر زمانے پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے یہ کویشچن بھی اس میں لکھنا ہے کہ قرآن کریم کو مہیمن کہنے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کو تمام کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں تمام جو اس کی تعلیمات ہیں پچھلی کتابوں کی، اس کو قرآن پاک نے اپنے اندر نئے اثر نو دوبارہ سے بیان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے یہ پورے اطمینان سے ہر زمانے پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ اس میں بیٹا زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں جو ہماری زندگی ہے، انسانی زندگی، اس کی حقیقت، اس کے خیر و شر، خیر کہتے ہیں بھلائی کو اور شر کہتے ہیں برائی کو، اس کے خیر و شر، اس کے حلال و حرام، اخلاقی جو تعلیمات ہوتی ہیں، غرض زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، ہر پہلو سے متعلق اس میں رہنمائی جو ہمیں فراہم کر دی گئی ہے۔ زندگی کے تمام جو پہلو ہے، تمام اس کے خیر و شر، اس میں اچھائی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اس کی تمام برائیوں سے منع کر دیا گیا ہے، اس کے تمام جو حلال و حرام ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ان کے بارے میں اس میں جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تمام جو حرام ہیں جن سے منع فرمایا ہے اس کے بارے میں جو ہے اس میں بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں کہ لوگوں کی زندگی جو گزارنے کے لیے آپس میں اخلاقی معلومات ہیں کہ لوگوں کو کیسے، یا اس کے علاوہ گھریلو پہلو دیکھ لیں یا معاشرتی طور پر، معاشی طور پر ایسے لوگوں کو جو ہے اخلاقی طور پر جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں، ہر طرح کے پہلو پر غرض زندگی کے ہر جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اس میں مکمل طور پر رہنمائی جو عطا فرما دی گئی ہے۔ تو اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات موجود ہیں، آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی مکمل طور پر اس میں معلومات فراہم کر دی گئی ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت ہی پرتاثیر انداز میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی کہتے ہیں کہ ایک فرد کے لیے صرف انفرادی طور پر، صرف ذاتی طور پر کسی ایک فرد کے بارے میں بھی اس میں تمام معلومات جو ہے، تمام اس میں رہنمائی موجود ہے، اور
اس کی اجتماعی و معاشرتی جو حقوق و فرائض ہیں، جیسے معاشرے میں اس کو اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ کیا کہنا ہے، کیسے رہنا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، کیسے لوگوں کے جو ہے اس کو حقوق ملنے چاہیے، اس کے فرائض کیا ہیں کہ لوگوں کی طرف اس نے کیا فرائض جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، اس کے معاشی و جو اقتصادی امور ہوتے ہیں اس کے معاشی طور پر اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اقتصادی امور کون سے ہیں، اس کے بارے میں تمام جو بنیادی ہدایات ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی و بین الاقوامی جو معاملات ہوتے ہیں اور اخلاقی رویوں سے بارے میں نیز جامع تعلیمات جو ہے اس میں پیش کر دی گئی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملات، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر معاملہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس میں اخلاقی جو تعلیمات ہیں وہ عطا فرما دی گئی ہیں۔ غرض قرآن کریم جو ہے وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ تمام جو ہے زندگی کے پہلو اس کے بارے میں اس میں معلومات ملتی ہیں، اور اس میں وہ تمام باتیں جو ہیں وہ وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، وہ انہی تعلیمات سے، قرآن پاک کی ان چیزوں سے ہی وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہم اس کی حفاظت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل شدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو کیا ہے، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں۔ تمام نسخوں کو ملا کر دیکھ لیں، تمام نسخوں کو دیکھ لیں، وہ زندگی دنیا کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ملک میں ہے، تمام جو ہے وہ نسخے ہیں، تمام قرآن پاک جو ہے ان کو ملا کر دیکھ لیں، کسی میں بھی ذرہ بھی زیر زبر کا، شد کا، نقطے کا، ایون کوئی بھی تھوڑا سا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جیسے وہ نازل ہوا ابھی بھی ہر جگہ پر اسی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، ایک ہی بار میں کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ وحی کی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا۔ اور جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی، کاتب بیٹا کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور کاتب وحی لکھنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب وحی ہیں ان کو بلا کر تھوڑا سا بھی اگر نازل ہوتا تو اس کی آیات جو ہے وہ لکھوا لیتے، اور انہیں رہنمائی بھی کر دیتے، انہیں بتا بھی دیتے کہ کون سی صورت جو ہے اس کو کس آیات جو ہے کس صورت میں کون سی آیات جو ہے ان کو رکھا جائے، یا کس آیت کو کہاں پر رکھا جائے، کس صورت کو کس جگہ پر رکھا جائے، یہ تمام رہنمائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہی انہیں عطا فرماتے جاتے۔ اور پھر جو ہے وہ مسجد نبوی میں ایک مقام جو ہے وہ متعین تھا، ایک جگہ متعین تھی جہاں پر وہ عبارت جو ہے وہ رکھ دی جاتی۔ مسجد نبوی میں ایک مقام جو ہے متعین تھا، وہاں پر وہ عبارت جو ہے وہ رکھ دی جاتی، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور اس کو یاد کر لیتے، اور مختلف جو ہے اوقات میں خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح پھر جو قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا گیا، وہ لکھا بھی جاتا رہا اور پھر حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھی۔ صرف مرد ہی اس کو لکھ کر نہیں لے جاتے تھے، اس کو یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ خواتین بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتی تھی، وہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو جو ہے وہ یاد کرتی تھی، ان کو حفظ کرتی تھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اسی میں مکمل قرآن کریم جو ہے وہ ان کی حیات میں ہی اکثر جو امہات المؤمنین ہیں، اکثر اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اکثر جو صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ و اجمعین ہیں، ان تمام نے، کافی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کو یاد کر لیا تھا مکمل طور پر۔ اور جو متعدد صحابہ کرام ہیں انہوں نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی، بہت سے صحابہ کرام نے ان کو لکھ بھی لیا تھا، ان کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، رحلت کہتے ہیں وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھائے ہوئے جو تمام اجزاء ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق جو ہے وہ یکجا کر کے محفوظ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر ہیں، انہوں نے تمام جو لکھوائے ہوئے نسخے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیا تھا،
ان کی ترتیب دی، ان کو یکجا کیا اور ان کو محفوظ کر دیا، اور پھر ان آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام جو ہے وہ بھی وہی رکھے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقرر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اور جو ہے وہ صورتوں کی ترتیب اور جو نام مقرر فرمائے تھے، ویسے ہی اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو اس کے مطابق ترتیب دے دیا گیا۔ اور پھر حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں، عہد خلافت کہتے ہیں کہ حکومت دور میں، یعنی کہ حضرت عثمان نے اپنے عہد میں، اپنے دور حکومت میں، کہ جب ان کو جو ہے وہ حکومت ملی، اس دور میں ان کے عہد میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کی متعدد نقول تیار کروائیں، بہت سی جو ہیں وہ ان کی نقلیں تیار کرائیں کہ بہت سے، اور قرآن پاک جو ہے وہ لکھوائے، وہ تیار کروائے۔ پھر کیا کیا کہ تمام جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں، صوبائی جیسے بیٹا صوبائی حکومتیں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک وفاق ہوتا ہے، وفاقی طور پر ایک ملک ہوتا ہے اور اس کے مختلف جو صوبے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان ایک ملک ہے اور اس کے جیسے مختلف صوبے ہو گئے، جیسے پنجاب ہو گیا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ایسے جو مختلف اس کے صوبے ہیں، ایسے ہی بیٹا جو عرب جو ہے وہاں پر ایک دارالحکومت تھی اور اس کے تمام جو صوبے تھے، جتنے بھی عرب کے صوبے تھے، تمام صوبوں میں ایک ایک نسخہ جو ہے وہ بھجوا دیا گیا تاکہ ایک ہی جو ہے وہ قرآن ہو اور ایک ہی جو ہے وہ دین ہو، اسی کے مطابق لوگ جو ہے وہ عمل کرے اور اسی کے مطابق لوگ جو ہے وہ زندگی گزارے۔ جی تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک اس کے بارے میں جو ہے اس کا تعارف پڑھا اور اس کی حفاظت، یہ والا ٹاپک پڑھا۔ کل انشاءاللہ بیٹا ہم اس کے فضائل جو ہے وہ پڑھیں گے اور مشکل سوالات اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج آپ لوگوں نے اتنا ہی لیسن یاد کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی یا جس چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ بیٹا دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ کروا دوں گی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔